کہ مجھے کب خدا کا دیدار ہوگا. خدا تو خود کہہ رہا ہے, وہ تو دعوت دے رہا ہے, وہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے, اچھے کام کرو گے تو پھر جنت میں تمہیں جگہ ملے گی. اعلیٰ ممبروں پر بٹھایا جائے گا جس میں رشک کریں گے. انبیاء کرام بھی دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے پر بٹھا دیا. جنت مل گئی, دیدار مل گیا, پھر اللہ سے گفتگو کی بحرانی کی طرف چلتے ہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے. اب یہاں تو آپ نے بازاریں دیکھی ہے, اب یہاں اللہ کا محبوب فرما رہا کہ جنت میں بھی بازار ہوگی, جنت میں بھی بازار ہوگی. جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا, جو چاہے گا. انسان سوچے کہ مجھے یہ پھل کھانا ہے, فروٹ کھانا ہے, ایک نہیں پتہ نہیں کتنی تعداد میں وہ پھل اس کے سامنے آ جائیں گے. اگر اس کو کوئی پرندے کا گوشت کھانا ہے, پتہ نہیں کتنے پرندوں کا گوشت اس کے سامنے تیار پیش ہو جائے گا. جو انسان چاہے گا وہ اس کو وہاں ملے گا. اور اس کو واش روم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں ہم کھاتے ہیں, باتھ روم میں جائیں گے, واش روم میں جائیں گے, وہاں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. گھومتے رہو, کھاتے رہو, سوتے رہو. کتنی بڑی بات ہے. وہاں تھوڑا سا پسینہ آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے, بازار میں کٹھے ہو جائے. سعید کہنے لگے کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے. دنیا کے جمعے کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی. دنیا کے جمعے کے روز, یعنی کہ آج جمعہ ہے, جمعے کا دن تھا, دنیا کے جمعے کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کر دے گا. اب یہاں مزے ختم نہیں ہوئے خالی کہ بھائی آپ کو جنت دے دی, نہیں. اب وہ بازار میں آئیں گے جمعے کے دن, وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا, اپنا پردہ نور کا ہٹا دے گا. اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سنتے آتے ہیں, دیکھا نہیں کبھی, مانتے آتے ہیں. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا رب العالمین, یا رب العالمین, یا رب العالمین. رب دیکھا نہیں کسی نے ظاہری آنکھوں سے, یہ سب باطنی کام ہو رہا ہے. رب کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے تسلیم کیا تھا, میرا کہنا مانا تھا, آج آ میں تجھے اپنا جلوہ دکھا دیتا ہوں. چند حدیثیں صالحین کے لیے جو نیک لوگ ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں. اب ادھر میں آپ کو حدیث ہے اور کچھ آیات میں نے آپ کو بتائی, ترجمہ ان کا بتایا. اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے آپ وہ بھی سنیں, رسول کیا فرما رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے. چاہتے ہو تو پڑھو, سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے, یہ ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے, وہاں وہ بڑے خوش رہے. صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کرانا مقصود ہوتی تو پھر جنت کو میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ اللہ معافی دے غلط الفاظ کو بنانا پھر تو فائدے مند ہی نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جنت کی باتیں نہ کرو, لیکن یہاں اللہ خود جنت کی بات کر رہا ہے تاکہ جو دنیا میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ خوش رہیں گے, آئندہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو برے لوگ ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے, نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں رہیں گے. اور اس کو دنیا کے کسی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ اس کے خیال میں آ سکتا ہے کہ جنت کیسی ہو سکتی ہے. بس یہ جو احادیث ہوتی ہے یہ اشارہ ہوتی ہے, ہم نے آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی ہم نے.
دیکھیں اللہ کی ذات پر بات پر یقین ہے ہمیں کہ اللہ جو فرما رہا ہے وہ حق اور سچ فرما رہا ہے. دنیا میں آپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں, اگر آپ کو اس کا صلہ نہ ملے, اس کی کوئی رزلٹ نہ ملے, کوئی فائدہ نظر نہ آئے, تو ہم اور آپ کریں گے ہی نہیں اس کام کو, کاروبار کو کریں گے ہی نہیں. تو یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے اچھے بندے بن جاؤ گے تو اچھوں کے ساتھ جنت پہ رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اور خالی جنت نہیں, جنت میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ان لوگوں کو ملیں گی جو صالحین ہوں, جن کی دلیں صاف ہوں گی, پاک ہوں گی, جن کے اعمال خلوص والے ہوں گے, جن کی عبادات خلوص والی ہوں گی, تقوی والی ہوں گی, دکھاوے والی نہیں ہوں گی. تو یہی عبادات والے بندے صالحین ہیں. تو کسی کا عمل تو اللہ ضائع کرتا ہی نہیں ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ عبادات میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں, ان کو دعوت دیں, آؤ نماز کی طرف آؤ, روزے کی طرف آؤ, حج کی طرف آؤ, سچ کی طرف آؤ, عمرے کی طرف آؤ, قرآن کی طرف آؤ, اللہ والوں کی طرف آؤ, ادب کی طرف آؤ, استقامت کی طرف آؤ, صبر شکر کی طرف آؤ. غلط چیزوں سے, غلط بیماریوں سے ان کو دور بھگاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں. آپ سمجھ گئے, سورج اگر کھڑا ہے, چاند اگر کھڑا ہے, روشن ہے, اگر 1,00,000 لوگ, مثال دے رہا ہوں, میدان میں کھڑے ہو جائیں, کیا بتاؤ کوئی اس میں سے ایسا ہوگا جس کو چاند نظر نہیں آئے یا سورج نظر نہیں آئے؟ سب کو نظر آئے گا, کیونکہ وہ اوپر ہے, نمایاں ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا رش لگ گیا بھائی تم تھوڑا ہٹو تو میں دیکھوں چاند کو, تم تھوڑا ہٹو تو بڑا میں سورج کو دیکھوں. وہاں یہ نہیں ہوگا. جن کو اللہ دیدار نصیب عطا کرے گا وہ سب رب کا دیدار کریں گے.